کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں مرحبا کہتے ہیں. آج کے سلسلے میں ہم آپ کو سنائیں گے کلام پاک کی تلاوت اور ایک کلام نعت اور کچھ مدنی پھول، وہ بھی سوالات اور جوابات کے ذریعے. آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود مبلغ دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. آج آپ کیا موضوع لے کر آئے ہیں ہم مدنی منوں کے لیے؟ آج انشاءاللہ عز و جل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یعنی اللہ عز و جل پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان، اس کی تعریف، اہمیت وغیرہ، یہ چیزیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اس موضوع پر ہم آپ سے لیں گے مدنی پھول. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سنیں یہاں موجود مدنی منوں سے نعت تلاوت. میں آپ کو سناتا ہوں دودھ پاک کی ایک فضیلت. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے اب ہم سنتے ہیں ایک کلام. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ. ہم سے پیاسوں کے لیے، ہاں ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے.
ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے اب ہم لیتے ہیں مدنی پھول۔ جی حضور، آج آپ کا موضوع ہے ایمان، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، کیونکہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے وہ خود کو اللہ عز و جل کے دائمی عذاب سے امان میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اور جو کچھ احکام اور کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے، اس کی تصدیق کرنے کا نام، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، اور کیا اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ ایمان کی اہمیت یقیناً ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے وہ اللہ عز و جل کے دائمی عذاب سے اپنے آپ کو پناہ میں گویا کہ لے آتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ عز و جل کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ تو ایمان کی یقیناً فضیلت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک شخص جب کلمہ شریف پڑھتا ہے اور اپنے ایمان کا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی شرک اور کفر میں گزاری ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس پہ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، ایمان لے کر آ گیا،
تصدیق کر دی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور جو کچھ آپ لے کر آئیں وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، تو پھر اس کا کلمہ پڑھتے ہی بھی انتقال ہو گیا تو اسلامی عقائد کی روح سے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک لفظ ہے توحید، یہ سننے میں آتا ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ توحید ہے کیا؟ توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت، یعنی اس کو ایک یکتا ماننا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ اسما یعنی اس کے ناموں میں، اور نہ ہی اس کے افعال میں، اور نہ ہی احکام میں۔ اللہ جیسا، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، تو یہ ہے توحید۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات حاصل ہو رہی ہوگی۔ ابھی جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے ایمان، تو ایمان کے ہی ایک بالکل الٹ چیز ہے کفر۔ کیا آپ جانتے ہیں کفر ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کفر ہے کیا۔ کفر کے لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضروریات دین کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کو تصدیق کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص اگر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے مگر نماز کی فرضیت یا ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ نماز کو فرض ماننا اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، یہ دونوں باتیں ضروریات دین سے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ شرک کیا ہے؟ جی بتائیے کہ شرک کیا ہے؟ شرک جو ہے یہ توحید کی بالکل الٹی چیز ہے۔ شرک جو ہے توحید کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے توحید بیان کری کہ توحید یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو ذات میں، بولیے ذات میں، سب بولے نا بھائی، اللہ عز و جل کو ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اور اس کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا یا اس کا ہمسر ٹھہرانا، یہ توحید بیان کی ہم نے۔ تو اس کے الٹ جو عقیدہ ہے، اس کے الٹ جو نظریہ ہے، یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا، اس کا برابر جاننا، اس کا ہمسر جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرک۔ تو جان گے آپ احتشام بھائی؟ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل کے بہت سے نام ہم دیکھتے ہیں، سننے میں بھی آتے ہیں اور یہ لوگوں میں بھی مشہور ہوتے ہیں، تو کچھ اللہ عز و جل کے ناموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ اللہ عز و جل کے بڑے ہی پیارے پیارے نام منقول ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہیں، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ عز و جل کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اور ہمیں اسے پکارتے ہوئے، اس سے دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے اچھے ناموں ہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے ابھی جیسے کہ بتایا کہ اللہ عز و جل کے اتنے سارے نام ہیں حدیثوں میں، قرآن پاک میں، تو ان کی کیا فضیلت بھی ہے؟ ہاں بالکل فضیلت بھی ہے۔ ویسے تو اللہ عز و جل کے کثیر اسما منقول ہوئے ہیں اور علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، لیکن 99 نام 99 اللہ عز و جل کے اسما بہت زیادہ مشہور ہیں، اور قرآن پاک جو ہم کتابت کی صورت میں ہوتا ہے، مصحف جو ہوتا ہے، اسے جب ہم کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو پہلا ہی صفحہ ہوتا ہے، بالکل ابتدائی صفحہ، اس کے دونوں طرف اللہ عز و جل کے اسما لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، اور ان کی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے یہ یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد کرنے کی نیت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں انشاءاللہ یہ نام یاد کریں گے۔ ابھی آپ نے جیسا کہ اللہ عز و جل کے ناموں کے بارے میں بتایا، ان کی اتنی پیاری پیاری فضیلت بھی بتائی، تو جو اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، انہیں یاد کرنے کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں۔
جی ہاں، یہ 99 نام ہیں اور ابتداءً ان کا یاد کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو حضرت شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب قوت القلوب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپی ہے، اس میں اسماء حسنہ یاد کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ارشاد فرمایا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ یہ اسماء مذکور ہیں. تو آپ یہ کیجئے کہ حروف تہجی انہیں زبانی یاد کرنا ہے تو انہیں حروف تہجی انہیں حروف تہجی کے ذریعے یاد کر لیجئے. مثلا پہلا حرف کیا ہے؟ الف. اب الف سے کون سا اسم آتا ہے؟ اللہ، تو یہ یاد ہو گیا. پھر با ہے، با سے کون سا اسم آتا ہے؟ جتنے اسم آتے ہیں با سے، بصیر با سے آتا ہے. تو اس طریقے سے اور بھی جو آتے ہیں وہ آپ یاد کرتے جائیں حروف تہجی کے اعتبار سے، تو یہ یاد ہونا اس طریقے سے آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات حاصل ہو رہی ہوگی. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں اللہ عز و جل کا بڑا خوف ہوا کرتا تھا اور وہ اللہ عز و جل سے محبت بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہی صفات ہم اپنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ عز و جل کا خوف اور محبت ہم اپنے اندر کس طرح بڑھائیں؟ اللہ عز و جل کا خوف یا محبت جو ہے وہ کیسے بڑھے گی؟ ایسے کہ جتنی زیادہ ہمیں اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی پہچان ملے گی، اتنا ہی اس کی محبت بھی بڑھتی جائے گی اور اس کا خوف بھی بڑھتا جائے گا. مثال کے طور پہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں، ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں وہ ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل. اب دیکھیے والدین جیسی پیاری پیاری نعمت ہمیں کس نے دی؟ اللہ عز و جل. اسی طریقے سے ہمیں آنکھوں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ عز و جل. تو یہ ساری نعمتوں کو آپ سوچتے جائیے اور پھر ان نعمتوں کے جو استعمال ہے اس پہ بھی غور و فکر کرتے جائیے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ایک تو معرفت ہو گئی کہ اللہ عز و جل کی پہچان حاصل ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا خوف اور اس کی محبت بڑھے گی. دوسرا ہے کہ نعمتوں کو یاد کیجیے. نعمتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جس نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی محبت و الفت ہمارے دل میں بڑھے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوچیں. اب یہ ہمارا سلسلہ تو ہے مدنی منوں کے مدنی پھول، لیکن آپ نے ابھی ہمارے بزرگان دین کا تذکرہ کیا، امیر اہل سنت کا بھی تذکرہ کیا، تو ہم ان کی سیرت جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کی تربیت دیتے کہ ان کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت اور خوف پیدا ہو. جیسے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ماموں جان نے بہت چھوٹی عمر میں ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ اللہ معیہ اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی. تو یہ وظیفہ تھا ایک، ان کو بتایا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل میری بات سن رہا ہے، اللہ عز و جل میرا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے. تو اس وظیفے کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے دل میں بات راسخ ہو گئی کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، تو ان کا خوف خدا بہت زیادہ بڑھ گیا اور انہیں پھر اعمال میں بھی آسانی ہو گئی کہ یہ وہ اعمال کر لیتے جو عام لوگوں سے نہیں ہو پاتے تھے. تو معرفت الہی یعنی اللہ عز و جل کی پہچان، اس کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کا ذکر کرنا، اور اس کا یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کی قدرت اور اس کے عذاب کو پیش نظر رکھے کہ وہ قادر مطلق ہے اور عادل ہے، وہ چاہے تو ہمیں عذاب دے سکتا ہے. اس کو بھی اگر پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ خوف خدا بڑھے گا. اور ایک بہت ہی مؤثر چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی یا ایسے مدنی منوں کی یا ایسی اجتماعات کی میں جایا جائے، وہاں سے تعلق قائم کیا جائے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن کو خود خوف خدا حاصل ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی خوف خدا کا فیضان حاصل ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے جیسا کہ ابھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلاف کی کتنی پیاری سوچ ہوا کرتی تھی کہ بچپن ہی سے مدنی منوں کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اس کی تربیت دینا بجائے کچھ اور سکھانے کے اللہ عز و جل آپ کو سن رہا ہے، اور اللہ عز و جل کا خوف، عذاب اور اللہ عز و جل کی محبت دل میں ڈالنا، کتنا ہی پیارا مدنی پھول ملا ہمیں۔ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی ارشاد فرمائیں۔ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ جی حضور، ابھی جیسا کہ آپ نے ہمیں ایمان کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بھی بتایا، شرک کے بارے میں، اللہ عز و جل کے ناموں کے بارے میں، تو کچھ نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ نبوت اور رسالت، نبوت اور رسالت ایک منصب ہے اور اللہ عز و جل اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ جس شخص کو نبوت ملے وہ نبی کہلاتا ہے، جس شخص کو نبوت ملے وہ نبی کہلاتا ہے، اور جس شخص کو اللہ عز و جل رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کوئی عورت، جن یا فرشتہ بھی نبی یا رسول ہوا ہے؟ عورت، جن یا فرشتہ نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو اور آدمی ہو، انسان ہو اور آدمی ہو، یہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت، فرشتہ یا جن نہ نبی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر تشریف لے آئے، اور جہاں تک بات ہے رسول کی، تو رسول کے لیے یہ ہے کہ فرشتے بھی رسول ہوئے ہیں، کیونکہ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، تو اللہ عز و جل کے بعد فرشتے بھی رسول ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیں کہ نبی اور رسول یہ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ انبیاء کرام، نبی کی جمع ہے انبیاء، تو انبیاء کرام اور رسولان عظام، رسول جو ہیں یہ اللہ عز و جل کی مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے یا 1,24,000 نبی آئے، تو ان کی تعداد کتنی ہے، اور کیا قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل، قرآن پاک میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر موجود ہے اور ان کے احوال مذکور ہیں قرآن کریم میں، لیکن یہ جو بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء یا پیغمبر آئے، تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یوں لکھا ہوا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لے کر آئے، کیونکہ انبیاء کی صحیح اور قطعی یعنی یقینی تعداد ہمیں معلوم نہیں، تو اگر ہم اسے 1,24,000 میں کنفرم کر دیں گے کہ 1,24,000 ہی آئے، تو اس میں ممکن ہے کہ نبی اس سے زیادہ آئے ہوں، تو ان نبیوں کا انکار ہو جائے گا جو کہ کفر ہے۔ اور اگر 1,24,000 سے کم انبیاء آئے اور ہم نے کہا کہ جناب 1,24,000 انبیاء آئے، تو کم آنے کی صورت میں ہوگا کہ بہت سے غیر نبی کو ہم نبیوں میں شامل کر دیں گے تعداد بڑھانے سے، تو لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے جتنے انبیاء آئے ہمارا سب پر ایمان ہے، الحمدللہ۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان سب کے درجات الگ الگ ہیں یا سب ہی ایک ہیں؟ جی ہاں، اللہ عز و جل نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ان کے مرتبے مختلف رکھے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ تو انبیاء کرام میں درجات ہیں، اور 5 انبیاء جو ہیں وہ بہت فضیلت والے ہیں، چنانچہ سب سے زیادہ فضیلت والے، مرتبے والے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان 5 حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ 5 باقی تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ
افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا موضوع چل رہا ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے احمد رضا بھائی نے جو سوال کیا، تو احمد رضا بھائی یہ سوال کا جواب ہم اپنے مدنی منوں سے نہ لے لیں؟ جی جی، ارشاد فرمائیں۔ آپ بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا، علی رضا، بتائیے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جواب سبحان درست اللہ، ہے۔ ماشاء اللہ۔ بھائی آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہو رہی؟ درست جواب دو۔ اچھا، اور سب سے آخری نبی کون بتائے گا کون ہے؟ سب سے احتشام، سب سے آخری نبی تو وہ اسلام بھائی۔ جی مدنی منہ اپنا نام بتائیے۔ محمد حسنین رضا۔ جی حسنین، بتائیے سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سلسلے میں شامل کر دیں کچھ سنتیں اور آداب۔ ہمارے مدنی منع جو یہاں موجود ہے وہ بھی آپ کو لباس پہننے کی سنتیں اور آداب سنائیں گے۔ سبحان اللہ، تو کون سب بتائیں گے؟ کون کون بتائے گا؟ اچھا، اتنے سب، چلیں آپ بتائیے، پہلے اپنا نام بتائیے پھر بتائیے کیا سنت بتا رہے ہوں۔ میرا نام محمد حارث ہے۔ سفید لباس پہننا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفید ماشاء لباس اللہ، پہننا سنت ہے۔ عبدالاحد، جی کیا بتائیں گے آپ؟ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے عبدالاحد بھائی نے جو بات بتائی، کتنی پیاری بات بتائی ہے، سنت جو بتائی ہے انہوں نے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے کیا؟ پاجامہ۔ جی پاجامہ ہو، جو بھی چیز ہم ٹانگوں پہ پہنتے ہیں، اپنے نچلے حصے پہ پہنتے ہیں، وہ عربی میں کیا کہلاتی ہے؟ ازار۔ چاہے پاجامہ ہو، پینٹ ہو، تہمد ہو، تو اس کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اس کی لینتھ جو ہونی چاہیے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے ٹخنے نہ چھپیں، کہ ٹخنوں سے اونچے رکھنا سنت ہے۔ اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے ٹخنے نہ چھپیں، تو ہمیشہ اپنے پاجامے جب سلوائیں تو اس کی لینتھ اتنی رکھیں، لمبائی اتنی رکھیں کہ آپ کے ٹخنے نہ چھپیں، تاکہ اس سنت پہ بھی ہم عمل کر سکیں۔ جی اب اگلی سنت کون بتا رہا ہے؟ ہمارا مدنی منا حسنین رضا، جی فرمایا حسنین۔ پہلے کرتے کی دائیں آستین میں ہاتھ داخل کیجیے، پھر بائیں آستین میں۔ سبحان اللہ، جب کپڑے پہننے چاہیے، جب کپڑے پہننے ہو تو کیا کریں؟ پہلے سیدھی رائٹ سائڈ سے آستین میں ہاتھ ڈالیں اور پھر لیفٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے پہننا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور کون مدنی منا؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حارث۔ حارث، جی حارث بھائی فرمائیں۔ اسی طرح پہلے پاجامے کی دائیں پائچے میں دایاں پاؤں داخل کیجیے، پھر بائیں پائچے میں بایاں۔ سبحان اللہ، اور کون بتائے گا؟ آپ بتا رہے ہو، جی بتاؤ، نام بتاؤ اپنا۔ محمد کیف اتاری۔ کیف اتاری، تو بتائیے کیف بھائی۔ کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات حاصل ہوئی ہوگی، آپ نے توجہ سے سنا بھی ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے سیکھ کر، اس کو یاد رکھ کر، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سلسلے میں اب ہم پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مبلغ کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔